الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 11 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر تشریف لائے وہ کوئی نئی اور نرالی دعوت نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام ہمیشہ اسی دعوت کو لے کر آتے رہے ہیں. اور بنی اسرائیل خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک زمانے میں چہیتے لوگ تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے بڑی نعمتیں نازل فرمائیں، اور ان کو جو کتاب دی گئی تھی اس کے بیشتر مضامین بنیادی طور پر وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو بھیج رہے ہیں. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور بنی اسرائیل کو جو دعوت دی گئی تھی ان کے درمیان ایک مشابہت بیان فرمائی گئی ہے اس صورت کے اندر، اور مشابہت کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تورات میں بھی تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم کے اندر بھی نازل کی گئی ہے. اب اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے شروع میں یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ جب تک وہ اطاعت کی روش پر قائم رہے اور جو تورات ان کو عطا کی گئی تھی اس پر عمل کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور جب جب انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان کو متعدد سزاؤں سے ہمکنار کیا. اس میں خاص طور پر قرآن کریم نے یہاں 2 واقعات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی سے بتا رکھا تھا کہ تم 2 مرتبہ اس دنیا میں فساد پھیلاؤ گے اور فساد پھیلا کر سرکشی کا مظاہرہ کرو گے، اور دونوں مرتبہ تمہاری پٹائی ہوگی. یہ بات ہم نے پہلے سے بنی اسرائیل کو بتائی ہوئی تھی. چنانچہ ان میں سے 2 واقعات کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا، اگرچہ بنی اسرائیل کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے متعدد مرتبہ
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ان دو واقعات کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ایک واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نافذ العمل تھی اور اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے. اس وقت بنی اسرائیل نے دین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بت پرستی شروع کر دی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مدت ایسی گزری کہ جس میں بنی اسرائیل نے بت پرستی شروع کر دی اور تورات کے اصل احکام سے بالکل روگردانی کی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا. یہ بابل کا حکمران تھا اور بابل اس زمانے میں بہت بڑی تہذیب تھی جو دنیا پر چھائی ہوئی تھی. تو اس کا بادشاہ بخت نصر تھا. وہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا بنی اسرائیل کے اوپر اور بنی اسرائیل کو اس نے تہ تیغ کیا اور مسجد جو بیت المقدس جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت شوکت کے ساتھ فرمائی تھی اس کو برباد کیا اور بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے بابل لے گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی انہوں نے خلاف ورزی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی اللہ کا پیغمبر آئے گا وہ اس کو مانیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. لیکن بنی اسرائیل نے جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی اطاعت کرنے سے انکار کیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری قوم بھیجی جو اس زمانے میں تیتوس رومی ایک بادشاہ تھا. اس نے ان کو تہ تیغ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی پر عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سے روگردانی پر عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا، اب تمہارے پاس خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اب اگر تم نے ان کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی تو پھر تمہیں دوبارہ اسی قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہے بنیادی مفہوم ان آیات کا. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور فرمایا کہ اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے. چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا. پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی. اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا. چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے. یہ
ان آیات کا ترجمہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی شروع میں فرماتے ہیں کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک فیصلہ کر کے ان کو پیغام دے دیا تھا۔ قضینا کا لفظ عربی زبان میں فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب کسی کو کوئی فیصلہ سنایا جائے تو اس کو براہ راست کہا جاتا ہے کہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ قضا لہو یا قضا علیہ، جس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو قضا لہو کہا جاتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو قضا علیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں لفظ استعمال کیا الا، وقضینا الی بنی اسرائیل۔ الا کے اندر تضمین ہے معنی ارسال کی، یعنی ہم نے یہ فیصلہ کر کے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا، بنی اسرائیل تک۔ وہ کیا پیغام تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ۔ اور زمین سے مراد یہاں پر شام اور فلسطین کی زمین ہے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت ہی زبردست سرکشی کا مظاہرہ کرو گے، بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ 2 مرتبہ ایسا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیے کچھ ہمارے بندے، اولی باسن شدید، جو بڑے جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ پھر تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس غالب، اگرچہ قرآن کریم نے نام نہیں لیا، لیکن مفسرین میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد بخت نصر ہے، جو بابل کا حکمران تھا، اور اس نے آ کر سارے یہودیوں کو تہ تیغ کر کے مسجد کو، بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، اور یہودیوں کو وہ قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ تو سالہ سال تک بیت المقدس ویران رہا، سالہ سال تک یہودی بابل کی قید میں رہے، اور سالہ سال تک ایک مصیبت کا زمانہ ان کے اوپر طاری رہا، جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ ہم نے پہلے ہی آپ سے کہہ رکھا تھا کہ جب تم فساد مچاؤ گے تو تمہارا انجام اس قسم کا ہوگا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ۔ اور صورتحال یہ ہوئی کہ بخت نصر سالہ سال تک تو وہ یہودیوں کو غلام بنائے رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ظالم پر دوسرے ظالم کو مسلط کرتے رہتے ہیں، کذالک نولی بعض الظالمین بعضا۔ تو فارس کا اس وقت کا جو حکمران تھا، جو ایران کا حکمران تھا، اس نے بخت نصر پر حملہ کر دیا، اور اس کا واقعہ بعض روایات میں، یہ تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ فارس کے بادشاہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی تھی۔ اس یہودی عورت نے بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بخت نصر کی غلامی سے بنی اسرائیل کو چھڑائے۔ چنانچہ اس نے بخت نصر کے اوپر، بابل کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کر کے بخت نصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی،
اور اس کے بعد یہودیوں کو دوبارہ فلسطین اور شام میں آباد کرنے کا اس نے اقدام کیا۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور غالب آئے یہ فارس کے بادشاہ کے ذریعے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ امددناکم باموال وبنین، ہم نے تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، وہاں آ کر پھر خوشحالی کی زندگی شروع ہو گئی۔ اور ہم وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری نفری بھی بڑھا دی، مال و دولت بھی خوب ہو گیا، اولادیں بھی پیدا ہوئیں، ان اولادوں کے پیدا ہونے سے ان کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ تنبیہ فرما دی کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے نفس کے تمہارے اپنے نقصان میں ہوگی، وہ برائی بھی تمہارے لیے ہوگی۔ لہذا اچھی طرح سمجھ لو کہ اب تمہیں دوبارہ خوشحالی کی زندگی عطا ہوئی ہے، تو اس خوشحالی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ یہ پہلے سے ان کو متنبہ فرما دیا گیا تھا، اور ان کو اس بات کی تاکید کر دی گئی تھی کہ اب پچھلے زمانے سے سبق لو، اور اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیچھے تو انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے ہو، اس کے بجائے اب جو بھی نبی آئے اس کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغام کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی تھی، تو چاہیے یہ تھا کہ یہ اس کی پیروی کرتے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے، ان کو پیغمبر مانتے، اس کے بجائے ان کی مخالفتیں شروع کر دیں۔ تو فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی، ہم نے کہا تھا کہ 2 مرتبہ تم فساد مچاؤ گے، جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو کیا ہوا؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یہاں عبارت محذوف ہے کہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالے، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ مسجد میں یعنی بیت المقدس میں اسی طرح داخل ہوں جیسے کہ بخت نصر کے وقت میں داخل ہوئے تھے اول مرہ۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ یہ واقعہ دوسری بار پیش آیا، اور دوسری مرتبہ ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ مفسرین کی اکثریت کا رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیتوس کے نام سے، جس کو انگریزی میں ٹائٹس کہتے ہیں، اس روم کا ایک بادشاہ ان پر مسلط ہوا، اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسجد بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا پروردگار عین ممکن ہے کہ تم پر رحم کرے، یعنی اگر اب بھی باز آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی تصدیق کرنی شروع کر دو اور ان کی اطاعت
پر آمادہ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر دوبارہ رحم کر سکتا ہے. تمہاری بربادی کے باوجود اگر تم باری تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل کر سکتا ہے, تمہارے اوپر رحم کر سکتا ہے. لیکن من عدتم عدنا, لیکن اگر تم نے وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کیا تھا. تو یہاں ایک طرح سے ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے جو فساد مچایا تھا اس کا نتیجہ تم بھگت چکے ہو, اور اب تمہارے سامنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. تو اگر تم نے اس وقت حضور کی اطاعت کی تو پھر تمہاری خوشحالی بھی واپس آ جائے گی, اور اگر تم نے ان کی مخالفت پر کمر باندھی رکھی اور وہی حرکتیں کی جو تم نے پچھلے انبیاء کے ساتھ کی تھیں تو عدنا, تو ہم پھر تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کریں گے. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع یہ قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے جو کام کیے اس کے نتیجے میں ان سب کو جلا وطن ہونا پڑا, اور خیبر میں جو وہ یہودی تھے ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل فرمائی, اور پھر یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. تو اس لیے فرمایا ان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنائی رکھا ہے. مطلب ہے کہ یہ تو دنیاوی عذاب کی بات ہے, لیکن آخرت میں جہنم کو ہم نے قید خانہ بنایا ہوا ہے کافروں کے لیے. جو بھی کافر اس کفر کے اوپر موت پائے گا تو اس کو اس جہنم میں قید کیا جائے گا. یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بیان فرمائے ہیں. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھی ضابطہ الہیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں. اس وقت جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی نافذ تھی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ان کی مخالفت پر یہ سب عذاب آئے. اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو اصل مقصود بن گئی. تو لہذا مسلمان بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ بھی باری تعالیٰ کے اس ضابطے سے مستثنیٰ نہیں ہیں. دنیا و دین میں ان کی عزت و شوکت اور مال و دولت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہیں. جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو ان پر غالب اور مسلط کر دیا جائے گا, جن کے ہاتھوں ان کے معاہدہ معابد اور مساجد کی بے حرمتی بھی ہوگی. چنانچہ فرمایا کہ آج کل جو حادثہ فاجعہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کا اور پھر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا سارے عالم کو پریشان کیے ہوئے, سارے عالم اسلام کو پریشان کیے ہوئے ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآن ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے. ان عدتم عدنا, اب جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو بنو اسماعیل کی طرف متوجہ فرمایا, بنو اسرائیل سے امامت کا منصب چھین کر بنو اسماعیل کو امامت کا منصب عطا فرمایا, جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوا ہے.
تو اب جو بنو اسماعیل ہیں ان کا بھی، ان کے ساتھ بھی تو وہی معاملہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. یعنی اگر وہ اطاعت پر کمر باندھیں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازا جائے گا، اور اگر وہ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں گے تو اس صورت میں ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا جائے گا. تو یہاں وہ قوم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکارا تھا، اسی کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. کس لیے کہ مسلمانوں نے خدا اور رسول کو بلایا، آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی شان و شوکت میں لگ گئے، قرآن و سنت کے احکام سے بیگانہ ہو گئے. تو وہی قدرت الہی کا ضابطہ سامنے آیا کہ کروڑوں عربوں پر چند لاکھ یہودی غالب آ گئے. آپ اگر دیکھو اسرائیل کو تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اور چاروں طرف عرب کے حکمران، عرب کے ممالک ہیں. 32 دانتوں میں ایک زبان کی طرح ہے، لیکن وہ حالت یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا ایک دشمن وہ سب پر غالب آیا ہوا ہے، اور جو مرضی آ رہا ہے کر رہا ہے. جہاں چاہتا ہے بمباری کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے میزائل بھیج دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے قتل عام کر دیتا ہے. اور عرب اور مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس ذلت سے نکالے جس ذلت کا مظاہرہ اس وقت مسلمانوں کو ہو رہا ہے، کہ جو لوگ امریکہ کی خدمت کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور اس کے خدمت میں، اس کی چاپلوسی میں جہاز، اربوں ڈالر کے جہاز اس کی نظر کی کر رہے ہیں، انہی پر بمباری ہو رہی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا ایسا. یعنی بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے، بیوقوف بنانے کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. الیاذ باللہ. تو یہ تم ادنا جو فرمایا تھا کہ اگر تم واپس وہی کام کرو گے تو پھر ہم بھی واپس وہی کام کریں گے، اس کے مخاطب آج ہم ہیں. اور اللہ تعالی ہم سے اس عذاب کو، یہ نافرمانی کے عذاب کو کسی طرح ہٹا لے ہماری شامت اعمال کو، ورنہ یہ عذاب جو ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مسلمان خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہاد القرآن یہدی للتی ہے اقوم. تو اب تمہارے لیے جو واجب الاتباع ہے وہ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. اقوم، اقوم کے معنی سب سے زیادہ سیدھا. حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدھے راستہ جو ہوتا ہے وہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، اور خطرات سے خالی بھی ہو. یعنی اقوم سب سے بہتر، سب سے سیدھا راستہ ہونے کی 3 صفات ہیں. ایک یہ کہ وہ قریب تر ہو، منزل تک پہنچانے کے لیے جو قریب راستہ ہے وہ ہو. دوسرے یہ کہ وہ آسان ہو، مشکل نہ ہو. اور تیسرے یہ کہ وہ خطرات سے خالی ہو. تو قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو احکام دیتا ہے وہ اس میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قریب تر راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. قریب تر ہونے کے معنی یہ ہے کہ بعض راستے ایسے ہیں کہ جو بہت لمبے جا کر کہیں اللہ تک پہنچتے ہیں، جیسے رہبانیت والوں نے اختیار کیے کہ پہلے اپنی دنیا کو چھوڑو، دنیا کی ساری لذتیں، ساری راحتیں ختم کرو، تب کہیں تم اللہ تک پہنچ سکو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ لمبا راستہ نہیں بتایا، بلکہ
مختصر راستہ بتایا کہ بے شک اپنی ضروریات تم پوری کر سکتے ہو، لیکن ان ضروریات کو اس دائرے میں پورا کرو جو دائرہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ہے۔ تو وہ راستہ مختصر بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ خطرات سے خالی ہے۔ اگر رہبانیت کا طریقہ بتا دیا جاتا کہ ترک دنیا کا، تو ایک تو لمبا بھی تھا، مشکل بھی تھا، اور خطرات سے بھرپور بھی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے رہبانیت کو اپنایا وہ بالآخر اس میں ایسے گرفتار ہوئے کہ کہنا تو یہ تھا کہ بھئی ہم شادی بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہماری نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، ہم نفسانی خواہشات کو دبائیں گے۔ لیکن جب وہ خلاف فطرت کام کیے تو اس کے نتیجے میں وہ شیطان نے ان کو اس راستے پر ڈال دیا کہ جس میں وہ بدترین فحاشی اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ تو خطرات سے خالی بھی ہے۔ تو لہذا یہ بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا کہ بندے کے لیے کون سا راستہ آسان اور کون سا مختصر اور کون سا خطرات سے خالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین عطا فرمایا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ انہیں خوشخبری دیتا ہے جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان لہم اجرا کبیرا، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ بات کہتا ہے کہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اعوذ باللہ۔ اب آگے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ جو پیچھے فرمایا تھا کہ ہم نے قرآن ایک ایسا راستہ بتایا ہے کہ جو مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، اور خطرات سے خالی بھی ہے، تو انسان جو ہے وہ ایسا جلد باز واقع ہوا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے تباہی بربادی کا سبب ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو اگر قبول فرما لے تو وہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ اور مضر ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے اور بڑے الحاح و زاری کے ساتھ مانگتا ہے کہ یہ چیز مجھے عطا ہو جائے، لیکن باری تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے شر ہے، اس میں اس کی بھلائی نہیں ہے۔ تو وہ انسان جلد بازی کی وجہ سے مانگ لیتا ہے، اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے، جلد بازی کی وجہ سے کوئی اس طرح کی دعا مانگ لیتا ہے، حقیقت میں وہ اس کے لیے شر ہوتی ہے، اور وہ شر اس طرح مانگ رہا ہوتا ہے جیسے خیر مانگنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے، اس لیے اس کی دعا اس معنی میں قبول نہیں کرتے۔ اس کے ایک مفہوم تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا، اور دوسرا مفہوم بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اس سے اشارہ ہے ان کافروں کے مطالبے کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعتاً آپ سچے رسول ہیں تو پھر جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اسے لے آئیے۔ تو وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جو شر ہے، اور اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ وہ خیر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ لیکن ایک قرآن کریم کا
اسلوب یہ ہے کہ چاہے آیت کسی خاص واقعے میں نازل ہوئی ہو، لیکن الفاظ جب عام ہوتے ہیں تو اس عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے شر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ شر ہے، اس لیے اس کی وہ مراد پوری نہیں ہوتی، اور اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی اور خیر عطا فرما دیتے ہیں. لہذا اگر کسی وقت کسی بندے کی کوئی دعا اس معنی میں قبول نہ ہو کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو مل جائے، تو اس کو بجائے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے کے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یقیناً وہ چیز جو میں مانگ رہا تھا وہ میرے لیے مناسب نہیں تھی، وہ شر تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے دور کر دیا، اور اب مجھے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے. دعا کی قبولیت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی کے لحاظ سے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. وہ معنی یہ ہے کہ ہر دعا عبادت ہے، بذات خود عبادت ہے. چاہے انسان اپنی دنیاوی ضروریات مانگ رہا ہو، وہ بھی عبادت ہے. لہذا اس معنی میں تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے. لیکن دوسرے معنی قبولیت کے یہ ہے کہ جو مانگا جا رہا ہے وہ دے دے. تو یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، اور اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے تحت وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی جو وہ مانگ رہا ہے، اس لیے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کوئی اور بھی چیز بہتر عطا فرما دیتے ہیں. لیکن انسان کی ایک فطرت بتا دی کہ اس میں جلد بازی ہے، وہ جلدی جو چیز مل رہی ہو اس کی طرف زیادہ لپکتا ہے بنسبت اس کے جو زیادہ دیر پا ہو. تو اسی لیے دنیا چونکہ دنیا کے جو فائدے ہیں وہ جلدی مل رہے ہیں، تو جلدی فائدوں کی طرف زیادہ اس کا دھیان ہوتا ہے، اور جو بعد میں ملنے والی آخرت اس کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا. یہ اس کی جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن جو لوگ حقیقت شناس ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حقیقی خوشی اور حقیقی راحت کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اور اس کا ہی انجام آخرت میں بہتر ہونے والا ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد.